لہٰذا نہایت سرد مزاجی کے ساتھ اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا گیا تھا، جیسے وہ انسان نہیں کوئی حقیر تھی چونٹی ہو، بے بس، مجبور اور غیر اہم۔ میں یہ حکم قاسم تک پہنچا دوں گا۔ میں نے اپنے دل و دماغ میں ابھرتی ہوئی نفرت کی لہر پر قابو پا کر آہستگی سے کہا، اس کام کے لیے وہی مناسب رہے گا۔ اس کی آواز پر خون ریزی کا خمار اور گہرا ہو گیا تھا۔ کرامت کے قتل کا مطلب ہے کہ وہ اس مشتبہ جوڑے کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر اس جوڑے کو تخریب کاری کے لیے لاہور بھیجنے والا قاسم ہی تھا تو اس کو اب مسز مراد کی بھی جستجو ہوگی۔ وہ یہ کام خوشی سے انجام دے گا۔ یس سر، میں جواب میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ لائن بے چاند ہو چکی تھی۔ ایٹو ذہنی اعتبار سے بہت برتر تھا۔ کرامت کے قتل سے اس نے صحیح نتائج اخذ کی تھے۔ اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ کرامت کو مارنے والوں کو مسز مراد کی طرف سے بھی خلش ہوگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری کامیاب حکمت عملی کی بنا پر وہ مجھے نظر انداز کر کے قاسم کو سارے مصائب کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت میں اضافے کے ساتھ ہی ذہن پر چلاٹ طاری ہونے لگی۔ اتنا کچھ کر گزرنے کے باوجود میں ایٹو کی خود اعتمادی کو متزلزل نہیں کر سکا تھا۔ وہ شریدہ سر طوفانی لہروں میں گھری ہوئی کسی دیو پیگر چٹان کی طرح بدستور اپنی جگہ اٹل تھا، اور لہریں اس کے قدموں میں مچل مچل کر دم توڑ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہی تحکم اور غرور تھا جس نے آواز بند کر نہ جانے کتنے موزوروں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اس کے الفاظ میں طاقت تھی اور پے در پے زخم کھانے کے باوجود وہ حوالات کی سلاخوں کے اس پار سے لے کر اسپتال کے بستر تک اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر قادر تھا، اور یہ محض اس لیے تھا کہ وہ اپنے وفاداروں سے دشمنوں تک سب کے لیے ایک بے نام اسیوی سایہ تھا۔ وہ خود کسی پر اور کہیں بھی وار کر سکتا تھا، مگر دوسروں کے لیے وہ ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی بھاری اور خوابناک آواز کے سوا کچھ نہ تھا، جسے نہ وہ پکڑ سکتے تھے نہ تباہ کر سکتے تھے۔ میرا جی چاہا کہ اسی وقت اٹھوں اور ہر اس فرد اور شے کو تباہ کرتا چلا جاؤں جسے ایٹو کے مفادات وابستہ تھے۔ گگلاس میں برف کے ڈلوں کو کھلاتا ہوا سارا سمابی سیال میرے معدے میں اتر چکا تھا، لیکن ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ کوئی بھی اندھا دھند اقدام میری ساری کوششوں پر پانی پھر سکتا تھا۔ میرا سفر صحیح سمت میں جاری تھا، خرابی بس اسی قدر تھی کہ مجھے اپنی جاسوس کوششوں کا مطلوبہ صلہ نہیں مل رہا تھا۔ ایٹو کے نام پر اپنی سلامتی کو داؤ پر لگانے والے خالد اور کمال اپنے آقا کے اشارے پر حوالات کی سلاخوں میں محفوظ ہونے کے باوجود موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور اب شہر حیات سے ایک پتا اور چھڑنے والا تھا۔ ایٹو کے اسیبی وجود کو ایک اور انسانی جان کی بھیڑ درکار تھی۔ ہیروئن کے سیلاب میں ہر طرف تباہی اور بربادی کے سودے کرنے والا اپنی سلامتی کے لیے یکے بعد دیگرے انسانی لاشوں کے ڈھیر لگاتا جا رہا تھا، اور میں اپنی تمام تر نیک خواہشات کے ساتھ اس کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور تھا۔ دل گرفتگی کے عالم میں قاسم کا نمبر ملانے لگا تاکہ اس گنخوار درندے کو ایک سہمے سکڑے ہوئے بے ضرر شکار کی اطلاع دے سکوں۔ اگلی صبح کے اخبارات سنسنی خیز خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ لاہور کے واقعات کی تازہ ترین تفصیلات کراچی کے اخبارات تک پہنچ گئی تھی۔ مختصر سی اشاعت کے ایک مقامی اخبار میں مسز مراد کے قتل کی خبر بھی پہلے صفحے پر موجود تھی۔ اسی کا اجنبی ڈاکٹر کے بھیس میں دیکھنے آیا تھا۔ اسپتال کے عملے نے اس کے پیشہ ورانہ حلیے کی بنا پر اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، اور مسز مراد کے بستر کے قریب پہنچ پر اونگتا ہوا ڈیوٹی کانسٹیبل اسے اسپتال کے عملے کا کوئی فرض شناس ڈاکٹر سمجھتا رہا۔ اس نے خواب آور دعاؤں کے اثر کے تحت سوئی ہوئی مسز مراد کا معائنہ کیا، سپاہی سے کچھ سوالات کیے اور پھر مریضہ کو ایک انجیکشن لگا کر واپس چلا گیا۔ اس کے 10 منٹ بعد ہی مریضہ کے منہ سے نیلے رنگ کی جھاگ نکلنے لگی، بدن اینٹنے لگا۔ پھر اس نے طبی عملے کی نگاہوں کے سامنے سسک سسک کر دم توڑ دیا۔ پراسرار اجنبی کی تلاش کی کوششیں بے سود ہی ثابت ہوئی تھی۔ مسز مراد کرامت کے قتل کے سلسلے میں سامنے آئی تھی۔ اخبارات میں کرامت کو نامعلوم مقتول قرار دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی شناخت میں مدد ملتی۔ البتہ اس گمنام مقتول کے جوتوں پر لاہور کی ایک کمپنی کا نام درج تھا، لہٰذا سارے قیاسات میں یہی فرض کر لیا گیا تھا کہ مقتول لاہور کا باشندہ تھا۔ وہ مقتول اور مسز مراد کا کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا، لیکن مسز مراد کے رد عمل کی بنا پر ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر کہانی سیدھی سادی ہو گئی تھی۔ اخباری رپورٹر یا نامہ نگار نے دلائل کی بنیاد پر کراچی میں ہونے والے دوہرے صفاقانہ قتل کا تعلق لاہور کے پچھلے دن کے واقعات سے قائم کر دیا تھا۔ لاہور کی ایک بڑی عمارت میں بھیانک آتش زنی کے نتیجے میں نہ صرف اس عمارت کے ایک احاطے سے لاش برآمد ہوئی تھی، بلکہ عمارت میں موجود غیر قانونی اسلحے اور بارود کے ذخیرے کا بھی انکشاف ہوا، جو نامعلوم مقاصد کے تحت وہاں جمع کیا گیا تھا۔ اسی شام لاہور میں گمنام قاتل نے اندھادھند 3 گداگروں کو ہلاک کیا، جس سے اس شبہ کو تقویت ملتی تھی کہ چندونی قاتلوں کو مقتول گداگروں جیسی جسامت والے کسی ایسے دشمن کی تلاش تھی
جو کسی مقابلے میں لباس تار تار ہونے کے بعد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر پولیس نے کسی گمنام مخبر کی اطلاع پر آتش زنی کے شبہ میں کمال اور خالد نامی 2 افراد کو حراست میں لیا، لیکن باقاعدہ باز پرس کے آغاز سے پہلے ہی ان دونوں کو حوالات میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تاکہ وہ مجرموں کے اہم راز فاش نہ کر سکے۔ پھر کراچی میں نامعلوم شخص مارا گیا اور مسز مراد پولیس کی نگاہوں میں آ گئی، اسے بھی کچھ اہم باتیں معلوم تھی۔ اخباری حوالوں سے سامنے آنے والی اطلاعات اور اصل صورتحال کا موازنہ کرتا ہوا میں فیکٹری جا پہنچا۔ وہاں سے میری غیر حاضری کافی طوالت اختیار کر گئی تھی۔ وہاں کے بتھیرے کام ایسے تھے جو میرا عملہ کافی مدت تک میری مدد کے بغیر چلا سکتا تھا، لیکن پھر بھی بعض قانونی ضابطوں کی خانہ پوری کے لیے کاغذات پر میرے دستخط ضروری تھے۔ دفتری عملے نے خوشگوار حیرت کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو خطوط کا ایک انبار میرا منتظر تھا۔ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سیکٹری نے عام ڈاک سے آئے ہوئے خطوط رجسٹرڈ خطوط سے الگ رکھے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں خطوط کا جائزہ لینا شروع کیا اور چوتھی کوشش میں لاہور سے آئے ہوئے ایک لفافے سے غزالہ کی تصویر برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اخبارات میں کرامت کے قتل کے سلسلے میں ساری ہی تفصیلات شائع ہوئی تھی۔ سارے جزویات پر اس حد تک توجہ دی گئی تھی کہ جوتے بنانے والی کمپنی کا نام تک سامنے آ گیا تھا، لیکن کسی بھی خبر میں مرنے والے کے پاس سے غزالہ کی تصویر کی برآمدگی کا ذکر نہیں تھا، جبکہ مسز مراد نے مجھے خود بتایا تھا کہ لاہور سے چلتے ہوئے کرامت کے پاس غزالہ کی تصویر موجود تھی۔ اگر وہ تصویر ضائع ہو گئی تھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن کسی پولیس افسر نے تفتیش کی خاطر دانستہ تصویر کا ذکر گول کر دیا تھا تو یہ میرے لیے تشویش کی بات تھی۔ قاسم کی بجائے تنظیم کی طرف سے غزالہ کی تلاش کی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ آزادانہ طور پر شہر میں نقل و حرکت کر سکے گی، لیکن کرامت کے پاس موجود تصویر کو میں بھلا ہی بیٹھا تھا۔ وہ کاپی اگر پولیس کے ہاتھ لگ گئی تھی تو غزالہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ خیالات ہی میں مضطرب ہو گیا۔ فون پر اس قسم کی گفتگو مناسب نہیں تھی۔ غزالہ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جاتی۔ پھر لاہور سے واپسی کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے گیا تو کسی سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا تھا، لہٰذا ضرورت اور موقع کی مناسبت سے میں نے دفتر چھوڑ دیا۔ گھر پہنچا تو وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کرنل زوار زیدی سیدھا میری طرف آیا تھا اور چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان بلا تمہید ہی بولنے لگا تھا۔ وہ خزب ہو گیا تنویر میاں، وہ جنون کے عالم میں کمرے سے نکل آیا ہے، ہر طرف توڑ پھوڑ اور بربادی مچاتی ہے، اس کی ماں راداری میں بے ہوش پڑی ہے، کہیں وہ شمع کو مار ہی نہ ڈالے۔ میرے ذہن میں ایک فلم سے تیزی سے گزر گئی۔ اگر کامران اپنی ماں کو ہلا کر بیٹھتا تو گھر والوں کی مرضی کے بغیر بھی وہ پولیس کیس ضرور بنتا، تفتیش ہوتی، سب کے بیان دیے جاتے اور غزالہ کو پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑتا، جبکہ کرامت کے پاس سے اس کی تصویر امکانی طور پر پولیس کی تحویل میں جا چکی تھی۔ میں غزالہ کے باپ کو وہیں چھوڑ کر دوڑتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں غزالہ نہایت خوفزدہ حالت میں کھڑی اندر جانے والے راستے کی طرف سے دیکھی جا رہی تھی اور ادھر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل کر راداری میں داخل ہوں تو غزالہ کی ماں شمع فرش پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی اور راداری کے سرے پر غزالہ کے والدین کی خوابگاہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے وہاں آوارہ بدروحی آپس میں لڑ رہی ہوں۔ میں خوابگاہ کے دروازے پر پہنچتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ کامران ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے اول فول بکتے ہوئے اسے چاروں طرف گھمائے جا رہا تھا جیسے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، اور اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ روکا تو وہ سب مل کر اسے دبوچ لیں گے۔ لاٹھی کی زد میں آنے والی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا قد آدم آئینہ چور چور ہو چکا تھا، آرائشی سامان ٹوٹ کر فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ خود کامران بھی اس خیالی مقابلے میں زخمی ہو چکا تھا، لیکن اسے اپنی چوٹ کا احساس ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی پشت پر موجود کسی خیالی دشمن کے سر پر ڈنڈا رسید کرنے کی نیت سے پیچھے گھوما تو اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، بے رونق اور ویران آنکھیں کسی تاثر کے بغیر خوفزدہ انداز میں مجھ پر چم کر رہ گئی اور میں مدافعت کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے دشمنوں کا سرگنا سمجھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر حیرت ناک رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ڈنڈا فرش پر پھینک دیا، چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے اور وہ سر جھٹک کر زیر لب عجیب سے الفاظ بڑبڑاتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا۔ غزالہ کے ساتھ کرنل زوار زیدی بھی میرے تعاقب میں راہداری میں آ پہنچا تھا۔ میں کامران کو دیکھنے کے لیے پلٹا تو ان دونوں کے تحیر زدہ چہروں پر نگاہ پڑی۔ وہ حیرت سے کامران کو دیکھ رہے تھے، جو دیوانگی کو بھول کر شریفانہ انداز میں سر جھکائے چلا گیا تھا۔ ان دونوں ہی کے لیے کامران کے رویے کی تبدیلی ناقابل فہم تھی۔ کامران، میں نے پورے اعتماد لہجے میں اسے آواز دی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور مشینی انداز میں آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نراداری میں بے ہوش پڑی ہوئی اپنی ماں سے بھی کوئی تعارض نہیں کیا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کھلے لان میں نکل کر دوبارہ سرکشی کے موڈ میں نہ جائے، لہٰذا میں لپک کر آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ وہ کسی سدھائے ہوئے جانور کی طرح بے چوچراں میرے ساتھ چلتا رہا اور میں نے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہاں میں نے تنہا ہی اس کے زخموں کو صاف کر کے ابتدائی طبی امداد مہم پہنچائی۔
उस दौरान में गजाला या कर्नल में से कोई कमरे में नहीं आया था। कामरान को मेरे साथ मुफाहमाना रवैया इख्तियार करते देखकर वो दोनों शायद बेहोश शमा की देखभाल में मसरूफ हो गए थे। अपने काम से फारिग होकर मैंने कामरान को उस कमरे में मकफिल कर दिया और ड्राइंग रूम में चलाया। वहां गजाला की माँ पंखे के नीचे एक सोफे पर पड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नशीली आंखों में कर्ब के साए लहरा रहे थे। मुझे देखते ही उसके सूखे होठों पर उदास सी मुस्कुराहट उभर आई और आंखों में ममता भरे प्यार का नूर पूरी तरह चमक लगा। आओ बेटे, वो तकाज़दा आवाज में बोली। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना आज तो उसके तेवर बहुत खराब थे। न जाने तुमसे क्यों इतना डरता है। डरता नहीं है, बस पहला तजर्बा उसके जहन के किसी बेनाम गोशे में जम कर रह गया है। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, पहला तजर्बा कैसा? कर्नल ने हैर से पूछा। यही कि मैं जिस्मानी तौर पर उससे बरतर हूँ। पहली मर्तबा मैंने उसे मजबूती से जकड़ लिया था, फिर तो खौफ ही हुआ ना। कर्नल मायूसाना लहजे में बोला, वार्डन की मार धाड़ से तो बड़े से बड़ा पागल भी खौफ खाता है। खौफ तो बिल्कुल अशौरी कैफियत होती है। मैं समझता था कि तुम कुछ और कहोगे। शायद कामरान के जहन का कोई हिस्सा नाकारा होने से बच गया हो। मेरा अंदाजा है कि उसके जहन का कोई हिस्सा महफूज है। मैंने कहा, वरना गजाला के साथ उसका रवैया मुख्तलिफ न होता। उसके साथ आज तक कामरान ने कभी कोई बदतमीजी नहीं की। काश वो नॉर्मल हो सके। शमा दर्दनाक लहजे में बोली, जिस दिन उसे पुरानी हालत में वापस देख लूंगी, जुर्म और गुनाह का एहसास मेरे जहन से खत्म हो जाएगा। अब तो हर वक्त उसे देख कर कुड़ती रहती हूँ। अचानक मुझे एडिक्शन क्योर सोसाइटी याद आ गई थी। आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह जल्द ही कामरान का इलाज करवाऊंगा। कहाँ? शमा ने एक चार सवाल किया। क्या लाहौर में कोई बंदोबस्त कर आए हो बेटा? मेरे गजाला की निगाहें चार हुई, फिर निदामत के बोझ से मेरा सर झुक गया। शमा की आवाज में उम्मीद और इल्तिजा रची हुई थी। लाहौर नहीं, यही कराची में इलाज होगा कामरान का। मैंने आहिस्तगी से कहा, इलाज के दावेदार तो बेतेरे हैं इस शहर में, मगर मेरी रसाई ठगू से आगे नहीं हो सकी। कर्नल ज़वार ज़ैदी ने मायूसाना लहजे में कहा, मरीज का इलाज मर्ज नहीं जेब देख कर किया जाता है। तुमने किस तरह रजू किया है? यहाँ शहर में एडिक्शन क्योर सोसाइटी के नाम से इंसदाद मंशियात का एक इदारा काम कर रहा है। मैंने तहमीद शुरू की, लेकिन गजाला के बाप ने सोसाइटी का नाम सुनते मेरी बात काट दी। ओह, इस सोसाइटी का नाम न लो, मैं उनके चक्कर में भी फंस चुका हूँ। शानदार दफ्तर लिए बैठे हैं, मुफ्त समाजी खिदमात के नाम पर भारी सरकारी ग्रांट हासिल करके सोसाइटी के बानी और चेयरमैन ने अपने कारोबार को खूब वसअत दे ली है। शायद मोहसिन नाम है उस फराड का। मैं कई बार उसे मिल चुका हूँ, चंदा देकर इदारे का रुकन भी बन चुका हूँ। एक खैराती से इदारे में कामरान को 2 मरतबा भेजा था। दोनों मरतबा नाकाबिले अमल कागजी इलाज तजवीज़ करके लौटा दिया, मगर मैंने उसकी बात काटनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर अपनी कहानी कहना। वो हाथ उठाकर बोला। कामरान के बारे में मेरी बेचैनी भांप कर मोहसिन ने मुझे अकबर से रजू करने का मशवरा दिया। मालूम है उसने क्या फीस तलब की थी? 10,000 रुपए, और वो भी पेश की। शायद वो जाल में फंस भी जाता, लेकिन मुझे बर वक्त पता चल गया कि अकबर साइकाइट्रिस्ट होने के साथ मोहसिन का दामाद भी है, तो मेरा दिल उसकी तरफ से खट्टा हो गया। वो सोसाइटी तो अब अकबर के लिए बड़े घरानों की मोटी आसामियां फांसने का अड्डा बनकर रह गई है। इस बार कुछ भी मैं न बोल सका। कर्नल ज़वार ज़ैदी भरपूर तजर्बे से गुजर चुका था और मोहसिन के दामाद की असलियत देख चुका था, जबकि मैं खुद भी कामरान को उसी के पास ले जाने के बारे में सोच रहा था। तुम क्या कह रहे थे बेटे? गजाला की माँ ने मुझे खामोश पाकर पुरुमीद लहजे में टोका। अकबर लालची जरूर है, मगर मैंने उसकी तारीफ सुनी है। मैंने अपनी बात बनाने के लिए खुला झूठ बोला। हमारे मियाँ क्या करते फिरते हैं हमें तो कुछ पता नहीं चलता। अगर वो अच्छा मुआलिज है तो 10,000 की कुर्बानी भी सही। इतनी रकम तो मेरे एक आध जेवर की फरोख्त से हासिल हो जाएगी। फिर वही बकवास। मेरे एहतजाज करने से बेशतर कर्नल भड़क उठा। मैं अपनी पेंशन बेचकर भी रकम पैदा कर सकता हूँ। जेवर का नाम कैसे लिया तुमने? न जाने ये जेवर का नाम हर वक्त तुम्हारी जुबान की नोक पर क्यों ठहरा रहता है। शमा सहम गई। उसके जर्दी माइल सफेद चेहरे से रही सही सुर्खी भी काफूर होगी और उसके चेहरे पर जलजले के आसार नजर न लगे। ऐसा मालूम हो रहा था कि उस वक्त अगर उसे जरा सा सहारा न दिया गया तो फूट फूट कर रोने लगेगी। जेवर औरत को सबसे ज्यादा अजीज होता है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सूरत हाल की संगीनी को खत्म करने की नीयत से कहा, अम्मी भी औरत ही है, लेकिन आप अपनी पेंशन को क्यों ले बैठे? शम्मा जब जेवर का नाम लेती है मुझे यूं महसूस होता है जैसे कि मुझे मेरी कलील सी आमदनी का एहसास दिला रही हो। इसकी ये बात मुझे गाली महसूस होती है। कर्नल बदस्तूर उसीले लहजे में बोला, जेवर अजीज होता है मगर औलाद अजीज तर होती है। शम्मा मेरी मुदाखले से हौसला पाकर अपनी खुश्क होते हुए लबों को जुबान से तर करते हुए बोली, मैं उम्र की इस मंजिल पर हूँ जहाँ जेवर और आराइश की जरूरत नहीं रहती। फिर मैं धीमे धीमे उस आग का ईंधन भी बनती जा रही हूँ जो मैंने खुद ही लगाई थी। उसके लहजे में टूट कर उदासी उमड़ आई। कुछ पता नहीं कि जिंदगी के कितने सांस बाकी रह गए। मुझे तो बस इतनी सी तमन्ना है कि अपनी जिंदगी में कामरान को होशो हवास में देख लूं। एक बार वो अम्मी कहकर मुझसे लिपट जाए तो मुझे करार आ जाएगा। रही गजाला तो अब मुझे इसकी तरफ से बेफिक्री है। बस। कर्नल अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने के बावजूद लहजे की तुर्शी पर काबू न पा सका। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं, अभी पट से बेहोश हो जाओगी
اور سیوا مجھ ہی کو کرنی پڑے گی۔ ان دونوں کے درمیان مصالحانہ فضا پیدا ہوتے دیکھ کر میں پلٹا تو غزالہ وہاں سے غائب تھی۔ میں بھی خاموشی کے ساتھ باہر کھسک گیا۔ برآمدے میں پہنچتی غزالہ نظر آ گئی۔ پلان کی ایک دور افتادہ گوشے میں بیٹھی گلاب کی کیاریوں میں کچھ کریت رہی تھی۔ میں برآمدے سے اتر کر سیدھا اسی کی طرف ہو لیا۔ مجھے دیکھتے ہی غزالہ خجالت امیز انداز میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طے کرا ہے جھگڑا؟ ایسی چھوٹی موٹی جھڑپیں ازدواجی زندگی میں دلچسپی کو برقرار رکھتی ہیں۔ میں نے شرارت امیز لہجے میں کہا، سب کچھ مرضی کے مطابق پرسکون انداز میں ہوتا چلا جائے تو دونوں فریق زندگی کی یکسانیت سے اکتا جاتے ہیں۔ کیا اکبر واقعی اچھا سائیکائٹرسٹ ہے؟ اس نے اپنی غزالی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے پوچھا، جیسے اسے میری غیر متوقع کلابازی پر یقین نہ رہا ہو۔ تو وہ شبہ کیوں ہے اس میں؟ میں نے سنجیدگی کے ساتھ جواب اس سوال کا ڈالا۔ مجھے اندازہ تھا کہ کامران کی بیماری اس گھرانے کے لیے حساس ترین موضوع تھا اور میں اس بارے میں اپنے خلوص کو شبہات میں ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لالچ ایک الگ چیز ہے، اس کا پیشہ ورانہ مہارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ دھیمے سے بولی۔ آج کل تو جس کے ہاتھ میں خدا نے ذرا بھی شفا دی ہے لالچ کا شکار ہو گیا۔ نفع بخش کارخانوں اور ہوٹلوں کی بجائے دھڑا دھڑ 5 سٹار اور 4 سٹار اسپتال یا ہوٹل کھولے جا رہے ہیں۔ ان میں بے لوث معالج بھی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مستحق مریضوں کو ادویات تک خود فراہم کرتے ہیں۔ بات بس اتنی ہے کہ جو بے غرض ہیں وہ اپنی تشہیر پسند نہیں کرتے اور ہرس کے ماروں کی کہانیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ کچھ دیر تک غزالہ کے پاس بیٹھ کر میں نے اسے تمام بیرونی اور اندرونی معاملات سے آگاہ کیا اور اسے یہ بات بھی سمجھائی کہ اس نے اپنا حلیہ بدلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے خیال رکھنا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ممکن ہے اس کی تصویر پولیس والوں کے پاس پہنچ گئی ہو۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس بنگلے پر پہنچا جس کے بیرونی کمرے میں سوسائٹی کا شاندار دفتر قائم تھا اور اندرونی حصہ رہائشی استعمال میں تھا۔ دفتر کے باہر وہی چرسی ملازم بیٹھا اونگ رہا تھا جسے میں پہلی بار چرس نوشی پر ڈانٹ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور سلام کرنے کے ساتھ ہی رازدارانہ لہجے میں انکشاف کیا کہ وہ چرس نوشی کی عادت ترک کر چکا تھا، لیکن اس کی چندہائی ہوئی سرخ آنکھیں اس کے کھلے جھوٹ کی چگلی کھا رہی تھی۔ نسیم صاحب موجود ہیں؟ میں نے اسے رسمن دریافت کیا۔ جی صاحب، آج تو محسن صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اسے خوشامدانہ انداز میں دانت نکال کر کہا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وسیع ایئر کنڈیشننگ کمرے میں گھستے ہی میرے دتنوں میں کیوبا کے پیش قیمت سگار کی خوشبو سمٹ آئی۔ دروازہ بے آواز تھا، دویز فرشی قالین کے سبب قدموں کی چاپ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن دفتر کے خوابناک ماحول میں کھلے ہوئے دروازے سے پڑنے والی تیز روشنی نے ان تینوں کو میری طرف متوجہ کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو اندر پھر وہی دھیمی دھیمی سی روشنی باقی رہ گئی جو کھڑکیوں پر پڑے ہوئے دبیز پردوں کے باعث رات کا سما پیدا کر رہی تھی۔ چند قدم بڑھنے کے بعد میری نگاہیں اس ناکافی روشنی کی عادی ہوئی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ ایڈکشن کیور سوسائٹی کا سیکرٹری اپنی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری بڑی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر میں ایک لہیم شہیم اور گورا چٹا شخص دانتوں میں سگار دبائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری جانب قاسم براجمان تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نظر آئے تھے، لیکن اس نے مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں اپنی حیرت پر قابو پا کر بظاہر قاسم کو نظر انداز کرتا ہوا نسیم کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے آئیے تنویر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ نسیم نے کرسی سے اٹھ کر پرتباغ لہجے میں میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ غالباً میرا نقد عطیہ اس کے لیے خاصا غیر متوقع رہا تھا اور اسی وجہ سے اسے میرا نام یاد رہ گیا تھا۔ اس سے ہاتھ ملا کر بیٹھتے ہوئے میں نے پلٹ کر سرسری انداز میں دوسری بڑی میز پر نگاہ ڈالی تو قاسم کوہنیوں کے بل میز پر جھکا دوسرے آدمی سے دھیمے لہجے میں باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ نسیم کے مقابلے بیٹھنے کے بعد میرے لیے گھوم کر ان دونوں کی طرف دیکھنا مشکل تھا، لہٰذا میں نسیم سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ یہ دوسرے صاحب کون ہیں؟ رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے نسیم سے سوال کیا۔ ارے یہی تو محسن صاحب ہے، اسے گویا میری کم علمی پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ سوسائٹی کے بانی اور چیئرمین؟ وہ تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا، میں نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں ان کے ملاقاتی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ محسن صاحب کے دوست اور سوسائٹی کے قابل قدر سرپرست قاسم صاحب ہیں۔ اس کی زبان سے قاسم کا اصل نام سن کر میں نے مضحکانہ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ صورت سے تو چھٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یہ تبصرہ کرتے ہوئے میں نے دھیمی آواز کر لی تھی۔ ان کی صورت پر نہ جائیے، نسیم نے بھی آواز مدم ہی رکھی۔ بڑا درد مند دل پایا ہے انہوں نے، مستقل عطیات دیتے رہتے ہیں، کوئی اچانک ضرورت پیش آ جائے تو اس سے بھی منہ نہیں موڑتے۔ آپ کے بھی بڑے بے نام مہربان پائے جاتے ہیں اس شہر میں، یہ کوئی معروف شخصیت تو نہیں معلوم ہوتے، میں نے اسے اکسانے کے انداز میں کہا۔